ذکر اور مراقبہ کا طریقہ بھی سن لیں اور مختصر کر کے پھر دعا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی 4-5-6 دن ہو گئے ہیں، آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام عبادتوں کی روح جو ہے وہ دعا ہے۔ نماز یعنی دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز، اور دعا کا مغز جو ہے وہ مراقبہ ہوتا ہے، حضوری۔ اس کو سمجھے وہی مراقبہ کہ یہ جان ہے ساری کی ساری عبادتوں کی، جس میں یہ ہوگی وہ عبادت بہت اعلیٰ ہو، جس میں نہیں ہوگی وہ عبادت بے جان ہو جائے گی۔ حضوری کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں کہ اس خیال میں رہنا کہ اللہ جل مجدہ کی کوئی نہ کوئی صفت بندے کے ذہن میں گھومتی رہے، پھرتی رہے، کوئی نہ کوئی صفت، مثلا اللہ دیکھ رہا ہے، اب یہ خیال میں آتے رہنا، اس کو کہتے ہیں حضوری۔ اللہ پاک سن رہا ہے، اس کو اللہ پاک ساری باتوں کا علم رکھتا ہے، میرے حالات کا علم اس کا، یا اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہو جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی 99 صفات جو مشہور ہے، جو 99 نام، یا کوئی بھی ان میں سے آ جانا اور دل کا اسی کے اندر رہنا، اس کو کہتے ہیں حضوری۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا، اللہ پاک قلب لاہن غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو ساری باتیں ہو گئیں، دودھ مکھن ہو گیا دعا، اور گھی ہو گئے یہ مراقبہ۔ یہی 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو بھی یہی سکھائی۔ جبریل نے علیہ السلام جب پوچھا بھئی دودھ کیا ہے، اسلام کیا ہے، عبادتیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس نے پوچھا پھر ایمان کیا ہے، فرمایا مکھن کیا ہے، فرمایا اللہ پر ایمان، فرشتے، کتابیں، رسول، یہ چیزیں۔ پھر جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان سب کا جوہر کیا ہے، جو روح ہے اصل عبادتوں کی بھی، تو فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ عبادت اس طریقے سے کرنا، وہ جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جنت میں جب بندے جائیں گے، جب اللہ پاک کی زیارت ہوگی اہل جنت کو، اللہ پاک مجھے آپ کو بھی اس میں شامل کرے۔ جب جنت میں بندہ جائے گا مسلمان نیک، یا اللہ کے فضل سے گناہ گار کی بخشش ہو کے، تو جب اللہ پاک کی زیارت کرے گا تو اس حالت میں وہ کس طرح کا سجدہ کرے گا؟ جب اللہ پاک کو دیکھ لیا بندے نے تو پھر سجدہ کیسا ہوگا اس کا، پھر نماز کیسی ہوگی؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے اس طرح دنیا میں نماز ادا کرنا، عبادت کرنا، یہ احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز اس طرح پڑھو، عبادت اس طرح کرو گویا اللہ پاک کو بندہ دیکھ رہا ہے، نہیں تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی ہونا جو ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ عبادت اس طرح کرو گویا اللہ، اس کی 3 روایتیں ہیں۔ کتنی؟ ہم نے عام طور پر بخاری مسلم کی ایک سنی ہوتی ہے۔ ایک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک میں فرمایا عمل اس طرح کرو، کوئی بھی دنیاوی عمل بھی اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف نماز ہی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا اس طرح، جب گھر میں کاروبار اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، بیوی سے بات اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، روڈ پہ اس طرح چلو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک میں یہ فرمایا کہ عمل بھی، کوئی عمل اس طرح کرو گویا۔ اور تیسری روایت میں جو یعنی یہ روایتی ہوتی ہے مختلف الفاظ سے، فرمایا کہ زندگی اس طرح گزارو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ 3 اس کے یعنی مختلف کتابوں میں، ہم نے تو جی میں اہل حدیث ہوں، میں نے 10 کتابیں پڑھی ہوئی، اب حدیث کی ہے 100 سے بھی زیادہ کتاب، ان میں پھر بڑی بڑی احادیث ہیں، مختلف روایات ہیں، صحیح الاسناد بھی ہیں، دوسری بھی ہیں۔ تو ہم نے تو آج آپ کو یہ دوسری بھی 2 سنا رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے بھائی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ، ایک حدیث میں ہے عمل اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایک میں ہے زندگی اس طرح گزارو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ کو دیکھ رہے ہو، مزہ تو اسی میں ہے۔ پھر جنہوں نے اس کو اکٹھا کیا یہ علماء نے، انہوں نے فرمایا کہ شروع تو عبادت سے کرو،
کیونکہ عبادت تھوڑی ہوتی ہے، نماز پڑھی 5 منٹ چلا گیا، تو عبادت سے شروع کرو، گیا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد یہ پک گیا تو پھر دوسرے اعمال میں بھی شروع کر لو، دوسرے اعمال میں بھی پک گیا تو پھر ساری زندگی میں اس کو شامل کر لو۔ اور واقعی زندگی تو اسی بندے کی ہے جس نے ساری زندگی اس طرح گزاری، گویا اللہ کو دیکھ رہے۔ انبیاء اولیاء اللہ کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم کیسے زندگی گزاریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حضوری مراقبہ وہ ہے کیا؟ تو پہلے تو وہ پیدا ہو تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا نماز کون سی سب سے بہتر ہے؟ فرمایا جس میں ذکر یعنی اللہ کی حضوری زیادہ ہو۔ روزہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سب سے افضل ہے؟ فرمایا جس میں حضوری ذکر زیادہ ہو۔ جہاد کون سا افضل ہے؟ فرمایا جس میں۔ حج کون سا افضل ہے؟ فرمایا یہ۔ تو گویا یہ روح ہے تمام عبادات کی۔ اب ہم جو ہے کیے جا رہے ہیں، پتہ ہے نہیں، پھر کہتے ہیں جی خیال اسی لیے آتے ہیں کہ ہم نے ذہن کو خالی رکھا ہوا ہے۔ تب شیطان کہتا ہے اس کا ذہن خالی ہے تو چلو کچھ نہ کچھ تو ڈالیں نا اس میں۔ تو اگر ذہن پانی سے بھرا ہوا ہو گلاس تو اس میں دوسری چیز آ ہی نہیں سکتی۔ تو ہم وہ حضوری مراقبے سے خالی، تو اب جو ہے نفس بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے، دنیا بھی ڈالتی ہے، ادھر ادھر سے آئیں گے۔ تو اگر آپ نے بھر لیا ہے تو اس میں گنجائش ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ مراقبے کے بارے میں جو ہے سوچا کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ دین کی روح ہے۔ یہ ایسے نہیں بھائی صوفیاء کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں جی تصوف ہے، یہ تصوف وہ تصوف نہیں ہے جو مطلب یعنی جس کو ہم نفل تصوف، یہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں یعنی ارشاد فرمائی چیزیں، اور یہی روح ہے اصل اسلام کی، عبادات کا جوہر۔ اسی سے سارا شروع ہوتا ہے، اسی سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے بات بیان کی نا، اللہ نے کچھ کام تو چھڑائے، نماز کا حکم نہیں دیا جب تک کہ کچھ کام چھڑائے نہیں، اور ایک کام حکم دیا، ذکر اور تزکیہ، یہ مسلمان کرتے تھے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قد کامیاب ہو گیا پہلے جو پاک کرے اپنے آپ کو شرک سے، یہ جو گناہ زبان کان آنکھوں سے، وذکر اسم ربہ، اللہ کی حضوری میں آ جائے، فصلی، پھر نماز پڑھے تو مزہ ہے۔ اب غافل نماز جو ہے وہ کام بھی غلط، غفلت، حضوری بھی نہیں، تو پھر وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز غافل کی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب دیکھیں، قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ بندہ، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کر لیا؟ شرک سے، کبائر سے، یہ جو اللہ سے ناراض کرتی چیزیں بندے کو، وہ وذکر اسم ربی، کہ اللہ کے اسم کو یاد کرے۔ اس لیے آپ کو وہ کئی دفعہ یہ اللہ پاک کا نام دکھاتا ہوں کہ اللہ کا نام اور کچھ نہیں۔ اگر اللہ نہیں ذہن میں آ رہا، اللہ تو پاک ہے صورت سے، تو اللہ کے نام کو ہی دیکھا کرے، وذکر، اس کو یاد کرنا، اس کو نام دیکھنا، اللہ کا نام نقش لکھا ہوا ہے۔ تو بزرگان دین اسی لیے یہ مراقبے میں، اسی لیے جو ہے وہ کئی دفعہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس پر توجہ کرو کہ اس سے بھی اللہ کی یاد، کیونکہ قرآن مجید میں کئی دفعہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، وہ تو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہے، اور کبھی فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اللہ کے اسم کو یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ، رب کے اسم کو، یہ ہے رب کا اسم اللہ جو ہے۔ تو قرآن مجید میں دونوں حکم ہیں، ایک ہے اللہ کو یاد کرو، وہ تو بغیر نام کے اللہ کو یاد کرنا وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ کی طرف دھیان چلا گیا، لیکن وہاں نہیں جا رہا تو پھر یہی اللہ کا نام دیکھو اور اسی تصور میں رہو، یہ بھی ایک درجہ ہے، یعنی اللہ اللہ کرنا بھی ایک درجہ ہے، اور اللہ کی یاد میں گم ہو جانا وہ بھی ایک درجہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کو طریقہ مختصر بتا دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو بندہ حضوری میں آئے، حضوری کا بتا دیا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، یا اس نام کا تصور کر لے، کسی کا تصور کرے کہ آسمانوں میں بھی یہ نام لکھا ہوا ہے بہت بڑا، وہاں سے نور بھی نور، نور ہی نور آ رہا ہے، آپ کے سر پہ آتا ہے، آپ کے سر کے اندر بھی یہ اللہ کا نام، آپ سوچیں آپ کا سر اس طرح ہے گول اور اندر اللہ کا نام روشن ہے، پھر وہ نور وہاں سے ہوتا ہوا دل میں جاتا ہے، دل بھی میں بھی اللہ کا نام اسی طرح روشن لکھا ہوا ہے۔ تو اب 3 جگہ پہ اللہ کا نام ہو گیا، آسمانوں میں، دماغ میں، دل میں، اللہ 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 کر رہا ہے بندہ،
اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کا تصور کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہیں. پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے استغفار دوسری، اب اس کا مراقبہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے دل میں مراقبے میں 5 چیزیں پیش کرنی. پہلی چیز اپنے 7 بڑے بڑے گناہ یاد کرے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے پیش کرے. یا اللہ معاف فرما دے، میں ہی بڑا بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، جان بوجھ کے کی، خرابی کی، سب کچھ غلط کیا، یہ جو بھی ہے بڑے بڑے گناہ اپنے یاد کرے. اور 7 بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت، اور عام طور پر سب گناہوں سے معافی مانگے. نمبر 2، اللہ پاک کی 7 بڑی بڑی نعمتیں یاد کرے، بہت بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے بندے میں. نمبر 3، اپنی 7 بڑی بڑی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، بڑی بڑی حاجتیں جو بندے کو جو ہے بہت زیادہ ضرورتیں ہیں بندے کی وہ. نمبر 4، 7 بڑی بڑی پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، دکھ پیش کرے. نمبر 5، اللہ پاک سے ہدایت اور رہنمائی مانگے ہر معاملے میں. اور جب یہ سارے مراقبہ ختم، یعنی اب 5 چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کرے، حاجات کو، پریشانیوں کو، گناہوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے غموں کو، اپنے جتنے بھی چیزیں ہیں ساری اکٹھی کر کے اللہ کے حوالے کر دے. وتوکل علی اللہ، کہ یا اللہ میں نے یہ تجھے دے دی، تو جان یہ چیزیں جانے، میں تجھے یاد کروں گا، یہ تو جان اور یہ چیزیں جانے، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا. تو بندے کو چاہیے کہ وہ رب کو یاد کرے، کوشش کرے اور اللہ کے حوالے فکر غم کر دے، وہ ساتھ لے کے نہ دل میں پھرے. ہمارے لوگ اسی لیے پریشان ہیں زیادہ، دیکھیں نا پریشانی بڑی. اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میری دوستی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہیں نہ خوف رہے گا نہ غم رہے گا. وہ کیوں؟ خوف غم تو ولیوں پر بھی آتے ہیں، آزمائشیں نبیوں پر بھی آتی ہیں، وہ ٹھہرنے نہیں دیتے، وہ آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اندر ہی اندر گلے، مجھے اندر کھا گیا، مجھے غم کھا. کیوں غم کھا رہے؟ اللہ کی طرف بھیجو. تم اللہ کے ذکر کو کھاؤ کہ تمہارے اندر نور پیدا ہو. تمہیں غم کھانے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے، تمہیں تو اللہ کے عبادت کے لیے پیدا ہو. تو عبادت کو اندر رکھو، فکروں کو، کہ فکر آئے سوچا اللہ کے حوالے کر دی، کوشش کر. اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے غموں کو، اپنے حاجات کو، گناہوں کو معافی وغیرہ مانگ کے اللہ کے حوالے کر. یا اللہ یہ میں نے تیرے حوالے کر دیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا. اللہ پر میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کیا مسئلے ہیں، تم اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے، میرے حوالے کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے. اب ہم سوچیں ہم نے توکل قبر میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں، دنیا میں ہی کرنا ہے نا. تو یہ کب کریں گے؟ سنتے رہتے ہیں تقریریں، وہ توکل کرو توکل کرو. توکل پھر کرنا بھی تو ہے. توکل کا معنی یہ ہے کہ بھروسہ میرا اللہ کی ذات پر ہے، فکر غم میں نے ادھر، میں اللہ کو یاد کروں گا اور جائز طریقے سے ہاتھ پاؤں ماروں گا، تگ و دو کروں گا، اپنی کوشش کروں گا، اس نتیجہ جو آیا میں اس پر خوش رہوں گا. توکل کا یہی فائدہ ہے کہ میرے لیے پھر وہی بہتر ہے، مجھے پسند ہو نہ ہو، میرے نفس کو پسند ہو نہ ہو. تو یہ دیکھ کر کتنی خوبصورت بات ہے. ہم اندری پریشانیاں، غم اور یہ الجھنیں لے کے بیٹھ، اسی لیے اللہ بھی یاد نہیں آتا. تو آپ اللہ پاک کی یاد، نبی علیہ السلام کی یاد، آخرت کی یاد اور یہ چیزیں ادھر اپنا بھیج دیں تو انشاءاللہ جو ہے اس سے جو ہے وہ برکت آئے گی. تو اب پھر دہرا رہا ہوں، شروع حضوری سے ابھی کراؤں گا. درمیان میں 5 چیزیں مانگنی: گناہوں کی مغفرت، نعمتوں پر شکر، اپنی 7 بڑی حاجات، 7 بڑی بڑی پریشانیاں، اور 7 بڑے بڑے معاملات میں رہنمائی مانگنا جس پہ بندے کو چاہیے، اور آخر پہ یہ معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر دے. کتنا بندہ خوش قسمت ہے کہ آپ کو آج بادشاہ بلا کے کہہ دے بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اے جی میں مکان کا کرایہ دینا ہے. اچھا اور کیا کرنا ہے؟ بچے کی شادی کرنی ہے. یا اور کیا مسئلہ؟ گاڑی نہیں ہے. اچھا اور کیا ہے؟ دوائی لینی ہے، علاج کرانا ہے میں نے امریکہ جا کے. اچھا اور کیا ہے؟ اے مکان کوئی نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ساری مجھے دے دو، تم بس میرا کام کرو گھر میں، جو تھوڑا بہت مجھے میرے پاس رہو، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. اس کو کیا ضرورت ہے پریشانی لینے کی؟ وہ تو کہے گا میں تو بچ گیا،
میری تو یہ بادشاہ صاحب نے ساری ذمہ داری لے لی، مجھے کہا محل میں رہ کے بس میری خدمت میں رہو۔ تو ایک تو محل میں رہنا، بادشاہ کے پاس رہنا، دوسرا ساری ذمہ داری وہ لے لے، اور کیا چاہیے تھی؟ یہی اللہ پاک فرماتا ہے تم میرے ساتھ رہو، میری ذکر میری عبادت میں، تمہاری یہ الجھنیں میں لیتا ہوں، تم بس اپنی کوشش کرو جو میں نے کہا ہوا ہے، اور جو تمہیں دیتا رہوں اسی میں بہتر ہے، تمہارے لیے میں نے بہت کچھ جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، اس کو کہتے ہیں حضوری۔ تو یہ پھر جب بندہ کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے، تو بس پھر جو ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح شام یہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ پاک کے کتنے کرم، کتنا سکون، ہلکے پلکے پھریں گے، پریشانیاں ختم، اور یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جو ہے تھوڑی دیر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، آپ توجہ کر لیں، اور اللہ پاک کا نام جو میں نے دکھایا ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب توجہ کریں کہ اللہ پاک کا نام آسمانوں میں بہت بڑا لکھا ہوا ہے، اور اس نام سے، اللہ پاک کے اسم سے نور چھلکتا ہوا بارش کی طرح، آبشار کی طرح زمین پر آ رہا ہے، اور ہم سب کے سروں پر جب پڑتا ہے ہمارے سر بھی اللہ کے نام سے روشن ہو جاتے ہیں دماغ اندر سے، اور اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں دماغ کے اندر سے، پھر وہ نور نیچے جاتا ہے دل کی طرف، دل بھی روشن ہو جاتا ہے اللہ پاک کے نام سے، دل میں بھی اللہ پاک کا پیارا نام لکھا ہوا ہے، اور دل سے نور سارے جسم میں پھیل رہا ہے، دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، دماغ بھی اللہ اللہ، آسمانوں میں بھی اللہ اللہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ایک انسان اور جن ہی غافل ہیں، باقی ہر چیز اللہ پاک کو یاد کرتی ہے۔ اب سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک ہمارے سارے حالات سے بالکل، اللہ پاک تمام معلومات علم رکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اب میرے پیچھے پیچھے کلمات چند پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله
إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا هو اب اللہ جل مجدہ کی طرف توجہ کر کے پوری اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں، خاص طور پر 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، ستاری مانگے، آئندہ بچنے کی توفیق مانگے۔ اس طرح یہ سارے گناہ جو ہے وہ اللہ پہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں پیش کرے بس۔ توبوا الی اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندو میری طرف واپس لوٹو۔ ففروا الی اللہ، جلدی اللہ پاک کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کی رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، رجوع کریں اس سے پہلے کہ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر ہم یہ کہیں کہ اے ہمارے رب تھوڑا سا موقع اور دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے، تھوڑی سی اور زندگی دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اپنا مال جان وقت بھی تیری راہ میں خرچ کر لوں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اور بندے تمہیں پھر یہ آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ بندے اب ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ یہ جو 50 سال کی زندگی تمہیں دی تھی اسی لیے تو دی تھی، تم تھوڑی مانگ رہے ہو، تمہیں 10 سال دیے، 20 سال دیے، 30 سال دیے، یہ اسی لیے دیے تھے۔ تم تو بہت تھوڑی مانگ رہے ہو، میں نے تمہیں بہت زیادہ دی ہے، کئی سال دے دیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اب تمہارے پاس وقت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال اور اللہ باخبر ہے اس سے۔ اب اپنے اعمال درست کر لو، میری طرف واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اب اللہ پاک سے طلب کرو مغفرت، بخشش جو غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ 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 یا غافر الذنب ویا قابل التوب. اب اللہ پاک کی طرف توجہ دوبارہ تازہ کر کے اللہ پاک کا نام، اب اللہ پاک کی نعمتیں یاد کریں کہ ہماری طرف سے تو گناہ جاتے رہے، اس کی طرف سے کتنی انعامات کی بارش ہوتی رہی. ان میں سے 7 بڑی بڑی نعمتیں یاد کریں اور اللہ کا شکر کریں، دلی دل میں خوشی کا اظہار کریں، دلی دل میں اللہ کی محبت کو جوش زن کریں کہ اس نے کیا کیا عطا فرمایا، ہماری برائی کے بدلے بھلائی عطا فرمائی اور نعمت در نعمت دے رہا ہے، اب بھی دے رہا ہے. تو اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر گزاری دلی دل میں کریں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. اللہ پاک صاحب بندے انسان تجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، نہ تمہارے ماں باپ، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انس تمہیں جانتے تھے، تم جانتے ہی نہ تھے، پیدا تو تم کیا ہوتے. لم یکن شیئا مذکورا، اس لیے کہ تم کوئی چیز ہی نہ تھے قابل ذکر. وہ اللہ ہی تھا جو تمہیں جانتا تھا اپنے علم میں، وہ اللہ ہی نے پھر تمہیں پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. پھر دیکھو اللہ پاک نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی کیا ہے؟ تم روزانہ چلتے ہو اس پر، ورنہ تم بھی مٹی ہی رہ جاتے. یہ کتنا بڑا انعام ہے، شکر کرو، آ جاؤ، جھک جاؤ اللہ پاک کی بارگاہ میں. اس کے بعد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. دیکھو تو تمہاری طرف میں نے کس کو بھیجا؟ رحمۃ للعالمین تو وہ تھے ہی، لیکن سب سے بڑھ کر کہ اپنی قیمتی چیز، اپنے محبوب کو تم پر قربان کر دیا کہ وہ دنیا میں آئے اور ان کو کتنی مشقتیں، مصیبتیں، تلخیاں برداشت کی انہوں نے صرف تمہارے لیے. اور کس نے بھیجا؟ میں نے بھیجا. تو بندے تم بھی کوئی حیا کرو کہ میری محبت کا جواب محبت سے، نعمتوں کا جواب شکر سے، اور جو ہستی بھیجی ان کی قدر کرو.